السلام علیکم پیارے بچوں، آج سے MMC انٹرٹینمنٹ نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا ہے اور وہ سلسلہ ہے قصص الانبیاء کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، جن کی صحیح تعداد صرف اللہ پاک کو ہی معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء کا ذکر قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ ان میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے لگے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ نے ابلیس کو فرشتوں کی مدد کے ساتھ بھیجا کہ جنات کو جزیروں اور سمندروں کی طرف بھگا دیا جائے۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور و تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اس کی نیابت کرے، اس کی خلیفہ ہو۔ فرمان الہی ہے، سورہ بقرہ میں ہے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ پاک نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لائی جائے، اور پھر زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لائی گئی اور حضرت آدم کا پتلہ مبارک تیار ہوا۔ فرمان الہی ہے، سورہ صاد میں ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان جمع ہو کر آدم کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، آپ کو چیزوں کے نام سکھائے، آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کیجیے تاکہ ہم اس مصیبت سے نجات حاصل کریں۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اللہ پاک بہت غصے میں ہیں، آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ اللہ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اور یہ حوالہ حضرت انس بن مالک سے ہے اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ سب سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ اسی دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے مٹی کے مطابق فرق ہے، ان میں کچھ سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، کچھ سیاہ ہیں، کچھ درمیانی رنگت کے ہیں، کچھ نیک ہیں، کچھ بد ہیں، کچھ نرم ہیں اور کچھ سخت طبیعت اور کچھ درمیانی طبیعت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جمعے کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے اس جسم کو ایک طرف پڑا رہنے دیا، اسی لیے اس مٹی کے جسم کو کھنکھار یعنی کھنکتی ہوئی مٹی یعنی تراب سے تشبیہ دی گئی۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی ہی آواز آتی جیسی کہ برتن کے ٹکرانے سے پیدا ہوتی، اس لیے وہ کہتا، فرمان الہی ہے، سورہ رحمان میں ہے کہ اللہ نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور فرشتوں سے کہنے لگا کہ اس سے مت ڈرو، یہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور ہی گمراہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد
60 ہاتھ لمبا بنایا اور ان میں روح پھونکی اور فرمایا کہ جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور ان کا جواب غور سے سنیے، وہی تمہارے اور تمہاری اولاد کے سلام اور جواب کا طریقہ ہوگا۔ آدم نے فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جا کر کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا، اور جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ حضرت آدم کی طرح 60 ہاتھ قد لمبا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی گئی، یہاں تک کہ موجودہ صورتحال آ گئی۔ فرشتے زمین پر جنات کے آپس کے لڑائی جھگڑوں کو دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں بھی یہی خدشہ ظاہر کیا کہ آپس میں خون ریزی کریں گے۔ فرشتے حضرت آدم سے پہلے زمین پر آباد ہونے والی مخلوقات کے حالات دیکھ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ اصل حقیقت کو جاننے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مصلحت معلوم کی، تو اللہ نے فرمایا کہ بلا شبہ وہ باتیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی کہ اس مخلوق میں نبی، رسول، عابد، صدیق، شہید، زاہد، ولی، باعمل علماء اور صالحہ بھی پیدا ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب فرشتے بندوں کے اعمال لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے وہ نماز عصر میں مصروف تھے، اور جب ہم واپس آئے تب وہ نماز فجر میں مصروف تھے۔ یعنی فرشتوں کو جس مصلحت کی جستجو تھی وہ انہیں انسان کی عبادت میں مصروف ہونے کی صورت میں دکھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم کی تخلیق مکمل کروں گا تو تم اس کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر جانا۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر گئے۔ معنی الہی ہے۔ اور یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو کالی، سڑی اور کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اسے پورا بنا لوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ حوالہ سورہ حجر کی آیات 28 سے 30 تک کا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم میں روح ڈال دی گئی تو انہیں چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین فرمایا، اور اللہ نے جواب میں یرحمک اللہ فرمایا۔ حضرت آدم کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اللہ نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ کی خوب عزت افزائی کی۔ فرمان الہی ہے، سورہ بقرہ میں ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں رہتا تھا، اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن حضرت آدم کی عزت و تکریم کو دیکھتے ہوئے وہ حسد کرنے لگا اور تکبر کرنے لگا اور انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور جواب میں کہا کہ میں ناری ہوں اور میں آدم سے بہتر۔ فرمان الہی ہے، سورہ اعراف میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ فرشتے نور سے، جن آگ سے اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، جس کا تمہیں علم ہو چکا ہے۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے ملعون و مردود قرار دیا اور جنت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ سورہ حجر میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، بلا شبہ قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے اتر جا، اس لیے کہ تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ حضرت آدم کو اللہ پاک نے تخلیق فرمایا، اسے بلند مرتبہ دیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا اور پھر آپ کے ایک شرف و منزلت پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے ان کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ
فرمان الہی ہے کہ اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ان سب نے کہا آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا، بے شک آپ کامل علم رکھنے والے اور حکمت والے ہیں۔ فرمایا اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو فرمایا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی زمین و آسمان کا غیب جانتا ہوں، میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور یہ سورہ بقرہ کی آیت 31 سے 33 میں ہے۔ حضرت حوا کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کا کوئی ہم جنس نہیں تھا۔ اللہ پاک نے ان کی دلجوئی اور تسکین کے لیے انہی کے جسم میں سے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، ان کی بیوی بنا کر انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ سورہ اعراف میں ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ سورہ بقرہ میں ہے اور ہم نے کہا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی حوا جنت میں رہو۔ جب حضرت آدم و حوا کو عزت و اکرام سے نوازتے ہوئے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو شیطان کو انسان کی یہ عزت و تکریم برداشت نہ ہوئی۔ اس نے اسی وجہ سے اسی وقت سے انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انسان سے دشمنی کے لیے اس نے اللہ سے مہلت طلب کی، اللہ نے اسے قیامت تک کی مہلت دے دی۔ فرمان الہی ہے سورہ اعراف میں ہے کہ اس نے کہا چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا اس لیے میں ان کے لیے آپ کی راہ پر ضرور بیٹھوں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ نے ابلیس کو قیامت تک کی مہلت دینے کے بعد بنی نوع انسان کو ابلیس کی دشمنی سے آگاہ کیا اور وضاحت کی کہ تمہارا سب سے بڑا اور کھلا دشمن شیطان ہے۔ فرمان الہی ہے سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جا ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے، اور ان میں سے جسے میں اپنی آواز سے گمراہ کر سکتا ہوں کر لے، ان پر اپنے سوار پیادے بھی دوڑا دے اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ حاصل کر لے، ان سے وعدے بھی کر لے اور ان سے شیطان کے سارے وعدے محض دھوکہ ہی ہیں۔ بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا اور تمہارا رب دستگیری کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ اللہ نے حضرت آدم کو عزت دی، انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا، تو حسد کی آگ جل اٹھی اور انسانی دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ چال چلنے لگا۔ حضرت آدم اور حوا کے پاس آیا اور بڑا ہمدرد بن کر بولا کہ جس درخت کے قریب جانے سے تمہیں اللہ نے روکا ہے اس میں ایک بہت بڑا راز ہے، اگر تم اس کا پھل کھا لیتے ہو تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور ہمیشہ جنت میں زندہ رہو گے، کھا لو گے تو فرشتوں بن جاؤ گے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ شیطان نے ان کے دل میں یعنی آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہت نہ بتاؤں جو کبھی ختم نہ ہو۔ حضرت آدم ابلیس کو اپنا ہمدرد و خیرخواہ سمجھ کر اس کے بہکاوے میں آگے، جس درخت کے پاس جانے سے اللہ نے منع کیا اس کے پاس چلے گئے، اور جیسے ہی اس درخت کا پھل چکھا تو ان کے جنت کے لباس اتر گئے۔ فرمان الہی ہے سورہ طٰہٰ میں ہے کہ ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں آرام ہے، نہ تمہیں بھوک ستاتی ہے، نہ تم برہنہ ہوتے ہو، نہ تمہیں پیاس لگتی ہے اور نہ ہی دھوپ ستاتی ہے۔ حضرت آدم اور حوا جنت میں آرام و سکون سے رہنے لگے تھے، لیکن شیطان کے بہکاوے نے ان کا پیچھا کیا، ان کے دل میں وسوسے ڈالے اور کہنے لگا کہ اے آدم کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں کہ جسے کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے؟ حضرت آدم نے اس درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے اعتماد دلانے کے لیے جھوٹی قسم کھائی اور اس وقت سے ہی ان جھوٹی قسموں کے کھانے کا آغاز ہوا۔ شیطان کے قسم کھانے پر حضرت آدم بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کھانے والا جھوٹ تو نہیں بولے گا، اور جس درخت سے اللہ نے منع کیا اس کا پھل کھا لیا، اور اس کا پھل کھاتے ہی ان کے جنتی لباس اتر گئے اور وہ شرم کے مارے اپنے ستر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ ان کے رب نے آواز دی کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اور پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتر جانے کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں کہ تم سب
زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے، ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جب آدم کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں دنیا میں جینے کا ہنر بھی سکھا دیا اور جنت کے کچھ پھل بھی عطا فرما دیے۔ حضرت آدم اور حوا کو اللہ نے جنت سے نکال کر جب زمین پر اتارا تو زمین پر اترنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی راحت و سکون والی زندگی یاد آئی۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ فوراً اللہ کے حضور توبہ کرنے لگے، اور توبہ کے کلمات بھی اللہ پاک نے انہیں سکھا دیے۔ اور سورہ بقرہ میں ہے کہ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے اور اس نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت آدم کے دعائیہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ دعا پڑھنے پر اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اس دعا میں حضرت آدم کی 5 خوبیاں ہیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کیا، غلطی پر شرمندہ ہوئے، اپنے نفس کو ملامت کیا اور توبہ کی، اور اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو بہت سی اولادیں عطا کی۔ فرمان الہی ہے، سورہ نساء میں ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے دنیا میں سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ حدیث نبوی ہے کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا تو آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا، قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ کی پشت سے ظاہر ہوگی۔ اللہ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی چمک رکھ دی، پھر انہیں آپ کو دکھایا۔ آپ نے فرمایا اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ نے جواب دیا یہ تمہاری اولاد ہیں۔ آپ کو اپنی اولاد میں سے ایک ایسی آدمی نظر آیا جس کی پیشانی چمک رہی تھی، آپ کو وہ بہت اچھی لگی۔ آپ نے پوچھا اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ نے جواب دیا یہ آپ کی اولاد میں آخری زمانہ کی قوموں میں سے ایک نبی ہے جس کا نام داؤد ہوگا۔ آپ نے پوچھا اے میرے رب آپ نے اس کی عمر کیا مقرر کی ہے؟ اللہ نے فرمایا 60 سال۔ آپ نے عرض کیا اے میرے رب اسے میری عمر میں سے 40 سال عنایت فرما دیجیے۔ جب آدم کی مقررہ عمر ختم ہوئی تو موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے عرض کیا آپ نے وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دیے تھے جو آپ نے انکار کیا۔ اللہ عز و جل نے آپ کے سامنے آپ کی تمام اولاد سے اپنی توحید کا پکا عہد و پیمان لیا۔ سورہ اعراف میں ہے اور یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے یہ عہد اس لیے لیا ہے تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم نے اس بات سے بالکل بے خبر تھے، یا تم یہ کہو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے کی تھی، ہم ان کے بعد اولاد ہی تو تھے، پھر کیا آپ ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو کہ ہم سے پہلے لوگوں نے کیا۔ حدیث نبوی ہے کہ قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا تو فدیہ کے طور پہ جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لے گا، سب مال دے دے گا؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ تب اللہ فرمائے گا جب تو آدم کی پشت میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کیا۔ حضرت ابی بن کعب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے تمام بنی آدم کو جمع کیا، انہیں جوڑا جوڑا بنایا، پھر انہیں صورت عطا کی، انہیں قوت گویائی عطا کی، بس وہ بولنے لگے اور ان کے ساتھ ایک مضبوط عہد و پیمان لیا اور انہیں ان کے نفسوں پر گواہ بنا دیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے جواب دیا جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا میں 7 آسمانوں 7 زمینوں اور تمہارے باپ آدم کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ یاد رکھو میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میرے علاوہ کوئی بھی پروردگار نہیں، لہٰذا میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ بے شک میں تمہارے پاس اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا جو تمہیں میرے ساتھ کیے ہوئے اس عہد پیما کو یاد دلاتے رہیں گے، اور میں تم پر اپنی کتابیں بھی نازل فرماؤں گا۔ سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی ہمارا رب نہیں۔ سب نے اس بات کا اقرار کیا۔ حضرت آدم کو اونچا کر کے سب کو دکھایا گیا۔ آپ نے دیکھا کچھ مالدار، کچھ غریب، کچھ خوبصورت، کچھ بدصورت ہیں۔ آپ نے عرض کیا اے پروردگار آپ نے اپنے بندوں کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ نے جواب دیا میں نے چاہا کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ آپ نے انبیاء کو دیکھا کہ وہ روشن قندیلوں کی طرح نمایاں ہیں، اور اللہ نے ان سے بھی رسالت و نبوت کے متعلق خصوصی عہد و پیما لیے۔ اسی طرح سے
فرمان الہی ہے کہ اے نبی آپ لوگوں کو آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ بھی سنا دیجیے جب ان دونوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا بلا شبہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میرے طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو اپنے ذمے اپنا اور میرا بھی گناہ لے لے اور پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ آخرکار اس کی برائی والے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، بس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفنائے۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ پھر وہ بڑا ہی پشیمان ہوا اور شرمندہ ہوا۔ اور یہ ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 تا 31 میں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جتنے بھی ناحق لوگ قیامت تک قتل ہوں گے ان کا گناہ آدم کے بیٹے قابیل کے حصے میں لکھا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں میں قتل کی روایت سب سے پہلے اس قابیل نے شروع کی تھی۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے میرے بیٹوں، میرا جنت کے پھل کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ بیٹے پھل کی تلاش میں نکل پڑے۔ سامنے سے فرشتے نظر آئے جن کے پاس حضرت آدم کا کفن اور خوشبو تھی۔ فرشتوں نے پوچھا اے آدم کے بیٹوں، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ بیٹوں نے جواب دیا ہمارے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور وہ جنت کے پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا تم واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتوں نے آ کر ان کی روح قبض کی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائے اور آپ کے لیے قبر تیار کی۔ پھر نماز جنازہ ادا کیا اور قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر مخاطب ہو کر کہا کہ اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے مردوں کو دفن کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم کو مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا۔ حضرت آدم کی کل عمر مبارک 1000 سال تھی۔ شکریہ۔ Subscribe to my channel.